میرے بھائی یہ واقعی رکت انگیز وہ واقعہ ہے جو آپ صحیح بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کو آپ کو پتہ ہے 3700 نمبر حدیث ہے جو پوری ان کی وفات کا رکت انگیز واقعہ ہے، 7-8 صفوں پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو جب زخم لگا پھر یہ حالت ہوگی کہ وہ کھاتے تھے تو معدے سے نکل جاتا تھا، آنتیں کٹ گئی ہوئی تھی، پھر ظاہر ہے کہ نظر آ گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ اس دوران انہوں نے اما عائشہ کو ریکویسٹ بھجوائی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت ہے، وہ مل گئی۔ اسی دوران اب چونکہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، رومن و پرشین امپائر آپ کے دور میں گری ہوئی تھی، مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بن چکے تھے، تو لوگ آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن نظر آ رہا تھا کہ اب چند دن کے مہمان ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت دی، اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت اجر ہے، اور بڑے دعائیہ کلمات جو کہہ سکتے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، میں تیار ہو جاؤں گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لی ہے۔ یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ تو جب وہ نوجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کے وہاں سے پلٹا نا، تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو، کتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ اس کی آنتیں کٹی ہوئی ہوں، خون بھی بند نہ ہو رہا ہو۔ تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو اوور لک کرتے تھے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو واپس بلایا، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا، اپنا تہمت اونچا کر لو ٹخنوں سے، یہ اللہ کے نزدیک تقوی کا باعث بھی ہے اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ اس نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور میں نے کوئی تکبر کے طور پہ لٹکایا ہوا ہے، یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس کو بھی پتا تھا یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ سیدنا عمر اگر اس مرض الموت میں اتنی تکلیف کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پبلکلی تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فرقوں کی نشانی سمجھ کے، معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو ہلکا جان کے چھوڑ دیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں جی تکبر نہ ہوئے تو خیر ہے، خیر ہے، خود بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ ننگے سر کیوں نہیں آ کے کہتے خیر ہے؟ پگڑیاں تو آپ نے اتنی خوبصورت باندھی ہوئی ہیں، واسکٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہیں، جب شلواروں کی باری آتی ہے، تہمت کو اوپر کرنے کی آتی ہے تو خیر ہے۔ خیر تو یہ بھی آپ ٹوپی میں بھی آ سکتے تھے اور برا نہ لگے تو لال رومال میں بھی آ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نشانی بنائی ہے دوسرے فرقے کی، تو دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے ان کو سنت کا بھی خون کرنا پڑے جو واجبیت کی درجہ رکھتی ہے، ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے۔ آپ بخاری مسلم کی اگر احادیث اس حوالے سے پڑھ لینا، یقین کریں آپ کانپ اٹھیں گے۔